ویورز، یہ ویڈیو ہے بوسنین جنگ کے دوران پاکستانی حکومت اور ISI کے کردار کی۔ کیسے ہتھیاروں کی سپلائی پر پابندی کے باوجود ISI نے بوسنین فوج اور فریڈم فائٹرز تک اپنے جدید ہتھیار پہنچائے، جس نے جنگ کا نقشہ بدلنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ویورز، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک گزارش، ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس چینل کا لنک واٹس ایپ اور فیس بک کے تھرو شیئر کریں۔ ویورز، 1992 میں دنیا کے نقشے پر یوگوسلاویہ نام کا ایک ملک تھا۔ یہ ملک رقبے اور آبادی کے لحاظ سے اچھا خاصا بڑا ملک تھا۔ 1992 میں ہی یوگوسلاویہ نام کا یہ ملک کئی حصوں میں ٹوٹ گیا۔ اس کی بڑی وجوہات مختلف نسلی گروپس یعنی کرویشینز، سربینز اور بوسنیاک مسلمانوں کے بیچ اختلافات تھے۔ چنانچہ یوگوسلاویہ میں سے 6 نئے ملک نکل آئے۔ ان میں سے 2 ملکوں کا نام تھا بوسنیا اور سربیا، اور یہ جنگ پریڈومیننٹلی انہی دونوں ملکوں کے بیچ ہوئی۔ اگرچہ یہ 2 ملکوں کی لڑائی تھی، لیکن اس کا شکار 90% مسلمان یعنی بوسنینز ہی تھے۔ سرب فوجی جہاں بھی جاتے وہاں کی ساری بستیاں اجاڑ دیتے، تمام بالغ مردوں اور لڑکوں کے ہاتھ پیر باندھ کر ان کو قتل اور اجتماعی قبروں میں دفن کر دیتے تھے۔ سربوں کے ظلم کا صحیح اندازہ لگانے کے لیے 2 تاریخی واقعات کا مختصر سا ذکر کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ 1992 میں صرف ایک بوسنین ٹاؤن یعنی سربرنیسا میں 8000 بوسنین مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ سربین افواج UN پیس کیپرز کی موجودگی میں بڑے منظم انداز سے ایک کے بعد ایک قتل عام کرتی اور وہاں سے آرام سے نکل جاتی۔ اس طرح فوکا نام کے ایک ٹاؤن میں خواتین سے اجتماعی زیادتی کی گئی۔ آج بھی یہاں پہ ایک گھر ہے جو کہ اس حوالے سے سب سے بدنام ہوا تھا۔ اس گھر کو کیرمنز ہاؤس کہتے ہیں۔ یہ سب کچھ یونائٹڈ نیشنز پیس کیپرز کی موجودگی میں ہوتا رہا۔ پیس کیپرز، جن کو ڈپلوائے ہی امن برقرار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے، اپنے مقاصد میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے تھے۔ UN کی ناکامی کے بعد بوسنین مسلمانوں کے تحفظ کی ذمہ داری مسلمان ملکوں کی تھی، اور پاکستان ان ممالک میں سب سے آگے تھا۔ رشیا کے خلاف افغان جہاد صرف 3 سال قبل ختم ہو چکا تھا۔ ایسے میں پاکستان کے پاس انٹیلیجنس ایکسپرٹیز کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن مسئلہ فنڈنگ اور ہتھیاروں کی سپلائی کا تھا، اور پاکستان نے یہ مسئلہ بخوبی حل کیا۔ جنگ کے دوران یونائٹڈ نیشنز نے بوسنیا پر آرمز ایمبارگو یعنی اسلحہ دینے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ یہاں سے آپ کو UN کے رول کا اچھی طرح اندازہ ہو جانا چاہیے۔ اس دوران 1995 میں جنیوا میں ایک کانفرنس کے دوران اس وقت کے پاکستانی صدر فاروق لغاری ایک تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں، مغربی ممالک کی جانب سے سربین خوشنودی کی پالیسی مزید اسی طرح نہیں چل سکتی، اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان آرمز ایمبارگو کے باوجود بوسنین مسلمانوں کی مدد کرے گا۔ اور یہیں پر اس جنگ میں ISI کا کردار ہمیں سامنے نظر آنے لگتا ہے۔ اس وقت انٹر سروسز انٹیلیجنس یا ISI کے سربراہ میجر جنرل جاوید ناصر تھے۔ یہ انتہائی مذہبی رجحانات کے حامل انسان اور تبلیغی جماعت کے مستقل اور ایکٹیو کارکن تھے۔ یہ بوسنین مسلمانوں کی مدد اپنا فرض سمجھتے تھے اور اسلام اور مسلمانوں کے انٹرسٹ پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اس وقت سربین فوج کا سب سے اہم ہتھیار ان کے ٹینکس تھے، اور کمزور، ڈس آرگنائزڈ اور انڈر آرمڈ بوسنین فوج کے پاس ان کا کوئی علاج نہیں تھا۔ چنانچہ ISI نے پاک فوج کی جدید اور سوفسٹیکیٹڈ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز HJ-8 بخت شکن اپنے C-130s کے ذریعے بوسنیا پہنچا دیے۔ HJ-8 نامی یہ میزائل پوری دنیا میں اپنی ریلائبلٹی کے لیے مانا جاتا ہے، اور دنیا کی بڑی افواج اس کا استعمال کرتی ہیں۔ اب بوسنین فوج اور فریڈم فائٹرز کے پاس سرد ٹینکس کا علاج آ چکا تھا، اور کچھ ہی مہینوں میں جنگ کا پھانسا پلٹ گیا۔ جنگ کا نقشہ تبدیل ہوتے دیکھ کر سربین حکومت اور ان کے مغربی ممالک کے سپورٹرز نے پیسفل سیٹلمنٹ کی کوشش شروع کر دی۔ پاکستان اس دوران UN پیس کیپنگ فورس کا سب سے اہم شراکت دار تھا، اور جب فرانس اور دیگر کئی ممالک نے اپنی فوجیوں کی سیفٹی کے لیے اپنی افواج وہاں سے وڈرا کر لی، پاک فوج بوسنین مسلمانوں کے تحفظ کے لیے وہی موجود رہی۔ پاک فوج کے اس کردار کو الفا براو چارلی میں بڑی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے۔ ہمیشہ کی طرح مہاجرین کے مسئلے پر بھی پاکستان آگے رہا۔ ایجپٹ اور جارڈن کے بعد سب سے زیادہ بوسنین ریفیوجیز پاکستان آئے اور کافی سال تک یہیں رہتے رہے۔
2011 میں ISI چیف جنرل جاوید ناصر کے اسی کردار کی وجہ سے انٹرنیشنل کرمنل ٹریبیونل فار یوگوسلاویا نے ان کی گرفتاری اور حوالگی کا مطالبہ بھی کیا تھا، جس کو حکومت پاکستان نے مسترد کر دیا تھا۔ پاکستان کے اس تاریخی کردار کو شاید باقی دنیا بھلا دے، لیکن مسلمان دنیا اور بوسنینز اس کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔